Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن اتنا دودھ پیا اگر میری انگلی کاٹی جاتی تو خون کے بجائے دودھ ٹپکتا. مبالغہ کے طور پر انہوں نے بتایا تو اتنا دودھ پیا. دودھ کہاں سے آیا؟ ایک پیالہ دودھ سب نے پی لیا. اور ایک قصہ آپ کو بتاؤں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ابو بکر تھے. ابو بکر کا غلام تھا، اللہ کے نبی تھے، تینوں جا رہے تھے. تو چلتے چلتے بھوک لگی ہے، ایک بڑھیا کا گھر نظر آیا. ایک بڑھیا کے گھر میں تشریف لے گئے اور بڑھیا سے کہا کہ امی کھانے کو کچھ ملے گا؟ تو بڑھیا نے کہا بیٹے تم دیکھ رہے ہو گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، فاقے کی زندگی گزر رہی ہے. تو بڑھیا کے گھر کے سامنے ایک مریل بکری کھڑی تھی جس کی ہڈیاں نکل چکی تھیں، اس کے دودھ کا تھن سوکھ چکا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس بکری سے دودھ نکل آئے. تو اللہ کے نبی سے بڑھیا نے کہا بیٹے تم دیکھ رہے ہو کہ بکری کی حالت کیسی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوشش کر کے تو دیکھ لوں. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا پورا تھن دودھ سے بھر گیا. سبحان اللہ، پورا تھن دودھ سے بھر گیا. اللہ کے نبی نے دودھ دویا، پورا برتن بھر گیا. اس دودھ سے اللہ کے نبی پیے، حضرت ابو بکر پیے، ابو بکر کا غلام پیا، اس بڑھیا نے بھی پی. چاروں شخصوں نے بکری کے دودھ پیا ہے. ایک بکری 1 گلاس 1.5 گلاس دودھ دیتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتی ہے. میرے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے اتنا دودھ دیا ہے. پھر دوبارہ دویا ہے اللہ کے نبی نے، پورا برتن بھر گیا. وہ برتن رکھ کے اللہ کے نبی پھر چل دیے. اب اس کا خاوند آیا، اس کا شوہر آیا، دیکھا کہ دودھ ہے، کہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو بڑھیا نے بتایا کہ اس بکری سے آیا ہے. تو اس نے کہا کہ تیری عقل تو نہیں ماری گئی کہ بکری سے کیسے دودھ آ سکتا ہے؟ تم دیکھ رہے اس کی حالت کیسی ہیں؟ تو بڑھیا نے بتایا ایک نوجوان آیا تھا جس کے ہاتھ میں کرن تھا، جس کے ہاتھ میں جادو تھا. تو اس کے خاوند نے کہا کہ کیسا تھا بتاؤ تو صحیح. تو بڑھیا نے بتایا کہ رأیت رجلا ظاہر الوجاء افلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا وتزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم فعليه البهار وإن سكت فعليه الوقار. الفاظ ہے یا موتی کہ میں نے کیا دیکھا، ایک 14ویں رات کے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہے. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر کہ 14ویں رات کا چاند کا ٹکڑا زمین پر آیا ہے. حسن الخلق خوبصورت، وسیم خوبصورت، قسیم خوبصورت. یہ تینوں لفظ کا معنی خوبصورت ہے لیکن تینوں کی خوبصورتی میں فرق ہے. حسن الخلق خوبصورت یعنی ایسی خوبصورتی کہ مقناطیس جیسی، کہ دیکھتے جاؤ کشش پیدا ہوگی، دل کھینچے گا، دل مائل کرے گا کہ اور دیکھتے جاؤ. وسیم خوبصورتی ایسی ہے کہ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ، کہ جدھر سے دیکھو، سامنے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، اوپر سے دیکھو، نیچے سے دیکھو، ہر طرف خوبصورتی ہے. قسیم جتنا دیکھو اتنا ہی حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا کہ دیکھنے میں جی چاہے گا کہ اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو.
ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں نبی کو دیکھ رہا تھا، چاند کو دیکھ رہا تھا کہ کس کا چہرہ زیادہ رونق ہے، زیادہ روشن ہے، تو مقابل ہوتا گیا تو اچانک ایسا مجھے محسوس ہوا کہ چاند پر میرا نبی کا چہرہ غالب آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں وسیم قسیم فی عینیہ داج، آنکھوں میں سراہی دار سرما ہے، سرما لگائے نہ لگائے پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ سرما لگائے ہیں، بوہیں پل کھائے ہوئے ہیں، فی عنقہ سطح، گردن سراہی دار، فی لحیتہ کثافہ، داڑھی گھنی، فی صوتہ سہل، آواز میں کشش، بات کرے تو کان میں رس گھلے دیتا۔ تو بہرحال مجھے یہاں پر اور اللہ کے نبی کی صفات انہوں نے بتائی ہیں، مجھے یہ بولنا تھا کہ دینداری میں اللہ نے برکت رکھی ہیں، دینداری سے اگر ہم ہٹیں گے تو اب برکت زندگی سے چھین لیں گے۔ ایک قرآن کی آیت میں اور 2 منٹ بات بتا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا کیجئے، نماز کا حکم کیجئے، اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پر جمے رہیے۔ نماز کا حکم کرنا، نماز پر جمے رہنا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لا نسألک رزقا، ہم آپ پر رزق کی ذمہ داری نہیں دیتے، نحن نرزقک، رزق کی ذمہ داری خود لیتے ہیں، ہم خود رزق کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ کون؟ جو بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، وہ اللہ رزق کی ذمہ داری لے رہے ہیں، تو ہم کو کیا پریشانی ہے؟ ہم کو کیا پریشانی ہے؟ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، فجر کی نماز کے چھوڑنے کی وعید آئی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یعقد الشیطان کل قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، کہ شیطان روزانہ کوئی بندہ یا بندی سوتے ہیں تو اس کی گردن پر 3 گروہ، 3 گھاٹی باندھتا ہے، 3 گھاٹی باندھتا ہے، اور اس کے گردن پر تھپکی دیتا ہے کہ یہ سوتا رہے، نہ اٹھے، فجر نہ پڑے، اس کو سلاتا ہے۔ جب بندہ تو شیطان کہتا ہے علیک نوم طویل علیک لیل طویل فرقد، کہ رات لمبی بھری پڑی ہے، اٹھ کے کیا کرے گا؟ سو جا، رات لمبی بھری پڑی ہے، اٹھ کے کیا کرے گا؟ سو جا۔ تو اس کے گدی پر تھپکی لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ علیک لیل طویل، رات لمبی پڑی ہے۔ تو بندہ جب استیقظ، اٹھتا ہے، فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، تو انحلت عقدۃ، تو ایک گھاٹی کھل جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّعَ، اگر وضو کرتا ہے، انحلت عقدۃ، تو دوسری گھاٹی کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى، جب نماز پڑھ لے، اگر نماز پڑھ لے، انحلت عقدۃ كلها، تو ساری گھاٹیاں کھل جاتی ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طِيبَ النَّفْسِ، تو جب بیدار کرتا ہے، صبح کرتا ہے، چہرے میں رونق ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے، خوشگوار اٹھتا ہے، خوش مغز اٹھتا ہے، بشاشت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ، صحت کی توانائی اور صحت سے آراستہ وہ صبح کرتا ہے۔ وَإِلَّا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانِ، شیطان آ کے دیکھتا ہے اگر وہ سویا ہوا ہے، دوسری طرف کروٹ بدلا ہوا ہے، ابھی سو رہا ہے، تو اس کی گھاٹیاں اور سخت ہو جاتی، اور مضبوط ہو جاتی، اور مضبوط ہو جاتی۔ تو شیطان کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ کہ شیطان اپنا ذکر، اپنی شرمگاہ اس کے کان میں دے کر پیشاب کرتا ہے، کہتا ہے کہ بدبخت سارا دن بھر میرا پیشاب چاٹتا رہا، میرا پیشاب چاٹتا رہا۔ اور
حدیث میں آتا ہے الا خبیث النفس کسلان، کہ خبیث صورت، سست خور، کسلان، جسم میں ڈھلاپن، صحت میں توانائی ہی نہیں، صحت میں سستی ہے، چہرہ ایسا لگتا ہے کہ گیدڑوں نے چاٹا ہے، کہ ایک خوشی نہیں ہوتی ہے۔ جو بندہ فجر نہیں پڑھتا ہے اس کی زندگی میں گویا کہ خوشی نہیں ہوتی ہے، چہرے میں خوشی وہ صبح نہیں کرتا۔ تو میرے ماں اور بہنوں، تو وہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا پیشاب چاٹتا رہے۔ تو اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہیں، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے میرے اللہ میری امت جو صبح کرے، یعنی جو فجر کی نماز پڑھے، اس کو برکت دے۔ آسمانوں سے ایک نور آتا ہے حفاظت کے لیے، ضمانت کے لیے۔ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے سر پر وہ نور آ کر نازل ہوتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب انسان ہے جو فجر کی نماز پڑھے، جو فجر پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ میری فجر ضائع نہ فرما، میری فجر ضائع نہ فرما۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رزق نہیں ہے، کاروبار صحیح نہیں ہو رہا ہے، رزق میں تنگی ہے، اولاد میں تنگی ہے، پریشانیاں مصیبتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ ہو سکتا کسی نے جادو کر دیا، کسی نے باندھ دیا، کسی عامل سے عمل کرایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے النوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ ہم خود صبح میں سو کر فجر نہ پڑھ کر اپنے رزق کو تالا لگا دیا ہے، دوسروں کو بدنام دے کر کیا فائدہ؟ رزق کو روکنے والے تو خود ہم ہوئے۔ تو اسی لیے فجر پڑھنی چاہیے، اسی میں اللہ برکتیں رکھی ہیں، اسی میں اللہ برکتیں رکھی ہیں۔ تو ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے لگائیں، اللہ سے جوڑے، اپنی امیدیں اللہ سے لگائیں، اللہ سے لو لگائیں۔ جب کسی چیز کی ضرورت پڑے ہم اللہ سے مانگے، مخلوق سے ہرگز نہ مانگے۔ جو مخلوق سے مانگتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ الگ مضمون ہے، انشاءاللہ بعد میں کبھی موقع ملے تو بتاؤں گا۔ ایک واقعہ میں بتا کے اپنی بات ختم کروں گا کہ دعا ایسا مانگنا چاہیے جیسا مانگنے کا حق ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، ادھر ادھر ہمارے ذہن بھٹکتے رہتے ہیں، خیالات میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ کہ حجاج بن یوسف کا آپ نام سنے ہوں گے، بہت بڑا ظالم گزرا ہے اس دنیا میں، بادشاہ بھی تھا۔ تو حجاج بن یوسف حج کر رہا تھا، حج میں طواف کر رہا تھا۔ اسی طواف کے دوران ایک اندھا شخص، ایک نابینا شخص طواف کر رہا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس دے دے، میری آنکھوں کی بینائی واپس دے دے۔ وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، کئی چکرے ہو گئے ہیں، ابھی دعائیں مانگتا پھر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، اے بوڑھے میاں، میری چکر ختم ہونے سے پہلے اگر تیری بینائی ختم نہیں ہوئی تیری گردن میں کاٹ لوں گا۔ میرے چکر ختم ہونے سے پہلے اگر تیری بینائی، آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی تو میں تیرا گردن کاٹ لوں گا۔ تو وہ پریشان، اب تو میری آنکھوں کا سوال تھا، اب میری زندگی کا سوال ہے۔ اب تو میں اللہ سے میری آنکھوں کا سوال کر رہا تھا، اب میرے زندگی کا سوال ہے۔ تو وہ ایسا رویا، اتنا گڑ گڑا کر اللہ سے فریادیں کی، اللہ سے مانگا، اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھو اگر تم قیامت تک اسی طرح دعا مانگتے تو تمہاری آنکھوں کی بینائی کبھی نہیں واپس لوٹتی۔ ہم اللہ سے ویسا تو مانگنے کا سلیقہ سیکھے، مانگنے کا ڈھنگ سیکھے۔ ہم تو دوسروں سے مانگنا سیکھ لیا لیکن رب ذوالجلال سے مانگنا نہیں سیکھا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔